حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق یعنی کہ 12 اماماں وچوں ایک امام جعفر صادق، انہاں نال نام دے نال لکھا جاندا صادق۔ دوسرے اماماں دے نال صادق نہیں لکھیا جاندا، صادق میں نے ہوندا سچا۔ دوسرے اماماں نے صادق نہیں لکھیا گیا، وہ کی مطلب ہے کوئی سچے نہیں؟ بے شک وہ سچے امام نے، حق دے امام نے۔ امام جعفر صادق جڑا نال لکھیا گیا وے او صادق لکھیا گیا صدیق نسبت نال، ابو بکر صدیق دی نسبت نال، کہ امام جعفر صادق دی جڑی والدہ ماجدہ ہے انہاں دا باپ دی طرف ماں دی طرف رشتہ ابو بکر صدیق نہ جا ملتا ہے۔ کہہ سکتے ہو کہ ابو بکر صدیق دی پوتری ہے تو ایک امام جعفر صادق دی والدہ ابو بکر صدیق دی ایک پاسو پوتری تے ایک پاسو دوتری ہے، ڈبل رشتہ۔ اس واسطے ابو بکر صدیق دی نسبت دے نال لکھا جاتا ہے امام جعفر صادق۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے اس نسبت دی وجہ نال کہ میرے نانکے جڑا انہوں نے شجرہ ابو بکر صدیق نہ جا ملتا، بڑا فخر محسوس کیتا ہے کہ میری ماں دا جڑا شجرہ ابو بکر صدیق نہ جا ملتا ہے۔ اور یاد رکھو اس امام جعفر صادق دے خون دے وچ ابو بکر صدیق دی نسل دا خون دوڑ رہا ہے۔ امام جعفر صادق دے والدہ ماجدہ ابو بکر صدیق دی پوتری تے دوتری، تو اسے ابو بکر صدیق دا نسل دا خون بھی امام جعفر صادق تے دوڑ رہا ہے۔ تو جڑے لوگ عظمت صحابہ کرام دے خلاف نے انہاں نوں کم سے کم امام جعفر صادق دے نانکے دی عزت کرنی چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ ساڈا جڑا امام ہے یہ ابو بکر صدیق دا خون دوڑتا پیا، اس خاندان دا خون دوڑتا پیا، تو جڑا ابو بکر صدیق دے عظمت کے خلاف ہے، ابو بکر صدیق دی ذات وچ چکڑ چھوڑتا ہوا، ایک دفعہ امام جعفر صادق دا واقعی محب ہے، امام جعفر صادق نال واقعی محبت رکھدا جو ابو بکر صدیق دی بھی عزت کرے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار دی، پیارے دلدار دی عزت کرے تو پھر ہی محبت کا انداز مکمل ہو سکتا۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس دے نال پیار ہوئے وہ تعلق والے نال بھی پیار ہونا چاہیے۔ اگر اہل بیت نال پیار ہے تو اس واسطے اہل بیت نال پیار ہے کہ اس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال ہے۔ اگر کسی نے امام جعفر صادق دے نال پیار ہے تو پھر انہوں نے ابو بکر صدیق نال بھی پیار ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق دا ابو بکر صدیق دے نانکا امام جعفر صادق دی والدہ دا تعلق ابو بکر صدیق دی نسل چوں، اس خاندان چوں ہے۔ تو جڑے لوگ ابو بکر صدیق نہ کینہ اور بغض رکھتے ہیں انہوں اس امام جعفر صادق دے اگر واقعی محب نے انہوں نے پیار ہے تو پھر ابو بکر صدیق نال پیار رکھن۔ ابو بکر صدیق دا قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے گاہے بگاہے بڑی عظمت اور شان بیان کی دیا۔ ابو بکر صدیق دی تائید وچ حمایت وچ اللہ نے آیتاں اتاریاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی دعوت دیتی تو سب سے پہلا ابو بکر صدیق نے اس دعوت نو لبیک کیا۔ تو قرآن پہ کہندا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سچ لے کے آئے، حق لے کے آئے، اور جنہوں نے تصدیق کی تھی وہی اللہ کو ڈرن والے نے۔
علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پات لکھتے ہیں کہ یہ آیت جڑی ہے یہ ابو بکر صدیق دی شان چ نازل ہوئی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پات ایک نا آ بر صغیر وچ، آپ سے پیر و مرشد کا نام سی پیر سید مظہر اللہ شاہ، تو جو قرآن پاک دی تفسیر لکھی تو اپنے پیر کے نام سے تفسیر آخری تفسیر مظہری۔ انہوں ابو بکر صدیق دی شان وچ انہوں شان نزول لکھا ہوئے کہ اے جڑی آیت ہے اے ابو بکر صدیق دی شان وچ نازل ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام دی دعوت دیتی اہل مکہ نو، تو مکے دے جڑے لوگ نے جڑے کہ کفر وچ مبتلا سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین دی مخالفت کیتی، برحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ وچ جیڑا بھی آیا صحابی بن گیا، وقت دا امام بن گیا، اللہ دی بارگاہ کی عزت دے لائق ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے جو 39 صحابہ کرام نے اسلام قبول کیتا، ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور اسی چھپ چھپا کے نمازاں پڑھنے ایک دوسرے کے بھی نہیں دس دے، اگر تسی حکم فرماؤ، اگر اجازت فرماؤ تو مکے وچ نماز پڑھی جاوے، مکے دے وچ بہ کے یعنی خانہ کعبے دے وچ بہ کے لوکاں نو دعوت حق دیتی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابو بکر صدیق دے اس گل نے اتفاق کیتا، آپ بیت اللہ شریف وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاندے نے، خانہ کعبے تے بیٹھ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤندے نے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے واز فرماندے نے، اسلام دی دعوت دیندے نے۔ مکے دے مشرک کافر جڑے نے انہاں نوں انج لگدا جو اگ لگ گئی ہے، وہ اچانک حملہ کر دیندے نے، اس اچانک حملہ کر دیندے نے، اور ابو بکر صدیق دے نال اس قدر تشدد دے نال پیش آندے نے کہ ابو بکر صدیق لہو لہان ہو جاندے نے۔ بنو تیم قبیلے دا شخص جڑا کہ ابو بکر صدیق نو جاندا سی، تے انہوں کڈ کے لایا، وہ سمجھ گیا کہ مر گیا وے، اے ابو بکر صدیق نہیں رہا، لیکن بڑی مشکل دے نال اس خانہ کعبے چوں نکلنا پیا۔ تو جدوں ابو بکر صدیق جدوں نڈال بے ہوش نے تے ہوش آئی، تو ہوش آندے ہی پوچھا میرے آقا دا کی حال ہے، میرے محبوب دا کی حال ہے؟ تو اب جڑا بنو تیم قبیلہ شخص غصے نہ اٹھ کے چلا گیا کہ اینو اپنے نبی دی کنی فکر ہے، مرن ڈیا وے، لہو لہان ہویا وے۔ اور ابو بکر صدیق فرمایا کہ میں اس وقت کچھ نہیں کھانا پینا جنہ تک میں اپنے نبی دا دیدار نہ کر لواں، اپنے نبی دی زیارت نہ کر لواں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی مشیرہ ہوندیاں نے، انہاں کو پوچھتے ہیں میرے نبی دا کی حال ہے، میرے نبی تے نہیں کو حملہ آیا؟ تو وہ دس دیاں نے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت دے نال نے۔ ابو بکر صدیق قسم فرماندے نے، قسم کھاندے نے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاواں گا جنہ تک میں اپنے نبی دی زیارت نہیں کراں گا۔ ابو بکر صدیق دی والدہ ماجدہ انہاں نال لے کے حضرت عمر فاروق دے مشیرہ نال جاندے نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوندے نے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوندی ہے، ابو بکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں ڈگ پیندے نے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دا وجود دیکھدے نے کہ سب جسم سے خون بہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں آنسو جاری ہوئی جاندے، اور محبت دے نال ابو بکر صدیق نوں سینے نال لا لیندے نے۔ ایسا ابو بکر صدیق، ایسا ابو بکر صدیق جڑا غم دا ساتھی، دکھ دا ساتھی، سکھ دا ساتھی، غار یار،
جڑا کہ اس وقت غار مزار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان بیان کیتی جاوے تو بہت سارے جمعے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن آپ دی شان نہیں بیان مکمل نہیں ہو سکتی، آپ دی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جس طرح مرتبہ مقام نبیاں رسولاں وچ، اسی طرح ابو بکر صدیق دا مقام صحابہ کرام وچ، اور آپ عالم اسلام دے پہلے امیر المومنین، عالم اسلام دے پہلے امیر المومنین، کہ جنہاں نے زندگی اپنا مال تن من سب کچھ سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر دین دی خدمت واسطے، دین اسلام دی خدمت واسطے ابو بکر صدیق نے مال کا فائدہ پہنچایا اور کسی نے پہنچایا، اپنا گھر بار سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات نچھاور کر دیتا۔ اگر کسے سمجھنا ہے، اگر کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہے، کوئی پیر تے مرید دا تعلق کہو جہا ہونا چاہیے، ایک پیر تے ایک مرید دا تعلق طریقہ کار کہو جہا ہونا چاہیے، انہوں ابو بکر صدیق دی سیرت پڑھنی چاہیے، انہوں ابو بکر صدیق دے لاتے زندگی پڑھنا چاہیے نا، اس شخص کو آپ ہی سمجھ آ جائے گی کہ پیر تے مرید دا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ ایک جس شخص نو سمجھ نہیں نہ آتی تو منو نہیں پہ پتا لگتا کہ ایک پیر تے مرید دا تعلق کہو جہا ہونا چاہیے، انہوں ابو بکر صدیق دے لاتے زندگی پڑھنے چاہیے، پر خود بہت پتا لگ جائے گا عشق کی ہوندا وے، کس طرح سب کچھ لٹایا جاتا وے، سب کچھ لٹا دیتا جاتا وے، لٹ کے پھر ابو بکر صدیق دا مقام بن جاتا وے۔ اج بھی انہوں نے ذات نو عظمت اسلام پیش کیتا جا رہا ہے۔ اس نامور امیر المومنین، ایسی عظیم ہستی جس نو صدیقاں دا امام، سچیاں دا امام قرار دے دیتا، صوفیاں دا امام قرار دے دیتا۔ کیڑے صوفی؟ وہ صوفی نہیں جڑیاں داڑیاں رکھ لین تے انہاں نوں کوئی ہاتھ کران دی ہوش نہیں رہندی۔ صوفی تو مراد ہوندا جنہاں دا قلب بھی اندروں صاف ہے، اس طرح دا قلب صاف ہے جس طرح خانہ کعبے دی زمین پاک ہے، خانہ کعبہ پاک ہے، اس طرح دے وہ صوفی انہاں دا امام ابو بکر صدیق نوں بنا دیتا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام، یہ ابو بکر صدیق دا مقام ہے تو دوسرے صحابہ کرام دا اپنا ایک علیحدہ مقام ہے۔ حضرت غوث اعظم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی، بہت سارے نامور بزرگان دین، بہت سارے مفسرین، بہت سارے محدثین، جنہاں کا ایک اپنا نام ہے، غیر متنازع شخصیات اپنی تقریراں وچ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک صحابی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا وے، اور دور دراز بھیڈاں چاردا، بکریاں چاردا وے، لنگوٹ بنیا تے دوڑی جاندا پیا وے، او دے قدماں نال جڑی خاک لگ جاندی ہے، وہ ایک وقت ولی کتب ابدال کٹھے کیتے جان تے او دے قدماں نال او خاک افضل ہے۔ او دے قدماں نے جڑا دور بدو جنہیں صرف کلمہ پڑھ لیا وے، نمازاں دا نہیں پتا، انہوں پورا روزیاں دا نہیں پتا، صرف انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا، دور دراز جنگل چ رہندا، بھیڈاں بکریاں چاردا، لنگوٹ بنیا نسی جاندا پیا، او دے قدماں نال جڑی خاک لگ گئی ہے، او ایک زمانے دے کتب ابدال غوث انہاں نال او خاک افضل ہے۔ اس قدر مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا، تو پھر ابو بکر صدیق دا کی مقام ہو سکتا جڑے کہ سب صحابہ دے سردار نے، امیر المومنین نے، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دے امیر نے، انہاں دا پھر علیحدہ ایک مقام ہے۔ تو جدو ابو بکر صدیق دا مقام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کی مقام ہو سکتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کی مقام ہو سکتا وے؟ تو وہ ایسی ذات جتھے آ کے سارے عروج جدھر قدمہ جا کے مک جاندے نے،
جس ذات دے وچ سارے روح جا کے مک جاندے نے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے تے اللہ رب العزت دا کی مقام ہو سکتا؟ اللہ رب العزت جڑا مالک ہے اس تو کی مقام ہو سکتا؟ وہ تے سب تو افضل تے اللہ ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی غلامی چ آ گیا انہوں اللہ رب العزت زمین تے بھی عزت دیتی اور آخرت بھی اللہ عزت دیندا۔ اللہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات نال سچی پکی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام دے نال اللہ سانو سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سانو ابو بکر صدیق جا اللہ عشق عطا فرمائے، ساڈے دلاں وچ ابو بکر صدیق دا عشق عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المجوب چ لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال با کمال ہویا تے ابو بکر صدیق دا غم دے نال دل جڑا سی اس طرح ابالے کھاندا ہے جس طرح ہنڈی ابلدی، محبت دے نال اس طرح دل ابالے ہر ویلے بالے کھاندا رہندا سی۔ وصال بنن دا سبب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق بن گیا کہ اس طرح دا میں کہنا کہ جس شخص نو نہیں نہ پتہ لگتا کہ پیر تے مرید دا تعلق کہو جہا ہونا چاہیے انہوں ابو بکر صدیق دا کردار سامنے رکھنا چاہیے۔ وما علینا البلاغ۔ معیار ہونا چاہیے اچا سچا سوچدا، معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے، سانو یار غار نے دسیا دوستو، سانو یار غار نے دسیا دوستو، آقا تے سب کچھ نثار ہونا چاہیے، سونے تے سب کچھ نثار ہونا چاہیے، من موڑے تے سب کچھ نثار ہونا چاہیے، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے، حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سے، حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سے، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اچا سچا سوچدا
معیار ہونا چاہیے اچا سچا سوچدا یاد کرو جس ویلے اپنے غلاماں یاد کرو جس ویلے اپنے غلاماں ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شہنشاہ کل عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد یہ مہینہ ایسا مہینہ جس عالم اسلام کے پہلے امیر پہلے خلیفہ صحابہ کرام دے امام حضرت ابو بکر صدیق کا وصال با کمال ہوا اور اس مناسبت کی بنا تے اس مہینے وچ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی بیان نہیں کرتے بلکہ ابو بکر صدیق کی شان قرآن بھی بیان کرتا ہے حدیثاں وچ روایات ملدیاں نے جہد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے خلیل ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان بیان کی تھی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے تو بعد اگر کوئی خلیل ہوندا تو ابو بکر صدیق ہوندا یعنی اسی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کرتے ابو بکر صدیق کی شان قرآن بیان کرتا ہے روایات ملتے ہیں جہد ابو بکر صدیق کی شان اللہ کا پیارا محبوب بیان کرتا ہے اس مناسبت کے حوالے اسی ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان بیان کرنے ہاں تاکہ ایک برکت حاصل ہو جائے دوسرا سانو پتہ لگ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان اور جڑا کہ بڑے آسانی نال اسی کہہ دینے ہاں کہ اسی بھی مسلمان ہیں وہ لوگ وہ بھی دور ویکھن جدوں مسلمان کہلانا بڑا مشکل سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا دور کہ چوری چھپ کے نمازاں پڑھنیاں چھپ چھپ کے نمازاں پڑھنیاں تو کسی نے دسنا نہ کہ میں مسلمان ہوں ابو بکر صدیق اس دور میں بھی گزرے گا اور ساریاں سختیاں کیتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہجرت کی اپنا گھر بار سب کچھ
اپنے پیارے محبوب کی ذات تے نچھاور کر دیتا، دین کی خدمت واسطے نچھاور کر دیتا۔ اس طرح کا نچھاور کیتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے دل میں یہ ہمیشہ خواہش ہوندی سی کہ میں کدی ابو بکر صدیق نال زیادہ خدمت کراں، کوئی منو ایسا کوئی موقع مل جائے کہ میں ابو بکر صدیق نال زیادہ ثواب کما لواں۔ تو جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے گھراں دا مال جڑا نا صدقہ طور تے لیاؤ، پیش کیتا جاوے، تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر دا ادھا مال نفس یعنی کہ ہر چیز دا ادھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیتا۔ ابو بکر صدیق جڑے کہ ہر ویلے اس انتظار چ رہتے سن کہ حضور دا حکم ہوئے تو میں سب کچھ نچھاور کر دواں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر دا سارا مال سڑ کے لے جاندے نے سرکار دے قدماں چ۔ عمر فاروق نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عمر کنا مال لے کے آیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کردے نے حضور گھر دا ادھا مال ادھا حصہ پیش کیتا ہے، گھر دا ادھا مال تہاڈی خدمت پیش کیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کنا لے آیا وے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے حضور سارے مال پیش خدمت پیش کر دیتا۔ اور ابو بکر صدیق گھر کچھ بھی نہیں چھڈ کے آیا جی، اتنے اللہ دے رسول دا نام چھڈا ہے، سب کچھ سرکار دی خدمت پیش کر دیتا ہے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں پھر سوچا ہے کہ میں کدی بھی ابو بکر صدیق دے نال نہیں رل سکتا خدمت۔ یہ تو ہر ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش رہندے نے تے میں کدی بھی انہاں دے نال نہیں رل سکتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام دی تبلیغ واسطے جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے ساڈے فائدہ پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا۔ اور ابو بکر صدیق دا میرے اتنے ایک ایسا احسان ہے کہ جیڑا دنیا تے نہیں میں اتار سکتا، میں آخرت سے اتاراں گا۔ اور مفسرین کرام فرماندے نے، محدثین فرماندے نے کہ او احسان ہوے جدوں مکے دے لوگ ابو بکر صدیق دے آقا دے دشمن ہو گئے، امام الانبیاء دے دشمن ہو گئے، تو جو تیار کر لیا کہ سارے رل مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ کر دینے آ۔ اس وقت ہجرت ہوئی، ہجرت کا حکم آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق دے کول آپ اس گھر تشریف لے جاندے نے، ابو بکر صدیق نو آواز دیندے نے، ابو بکر صدیق حیرانگی دے حالت چ بڑے حیران ہوندے نے کہ حضور اس وقت میرے گھر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سانو ہجرت دا حکم دیتا وے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی حضور میرے واسطے کی حکم ہے؟ تو ابو بکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ تم بھی ساڈے نال چلے گا۔ تو خوشی دے نال ابو بکر صدیق دے اکھاں چ آنسو جاری ہو جاندے۔ اس رات دا جڑا سفر مفسرین کرام فرماندے کہ وہ جڑا سفر مشکلات والا اور سفر جڑا گزاریا ابو بکر صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اس سفر نو امام الانبیاء نے اپنے اتنے بڑا بڑا احسان قرار دیتا کہ میں او دا اجر دنیا تے نہیں آخرت چ ضرور داں۔ تو اس ابو بکر صدیق دی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے
کہ جدا فضیلت ذکر مرتبہ مقام قرآن پاک دے وچ گاہے بگاہے اللہ رب العزت نے بیان کیتا ہے۔ تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 سپارے دی آیت پڑھن دی شرف حاصل ہویا ہے کہ او دا شان نزول ہے وے کہ اسلام دے ابتدائی دور وچ جیڑا بھی کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا، اسلام قبول کر لینا، صحابی رسول ہوندا، جس نو شرف حاصل ہو جاتا، مکے دے لوگ او دے نال بڑا ظلم و تشدد کرتے، او دے نال ہر قسم دا بائی کاٹ کر دندے۔ تو انہاں دے وچوں ایک نام حضرت بلال دا ہوندا ہے۔ حضرت بلال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا تو اسے وقت سب کچھ اپنا روح اپنا قلب سب کچھ سرکار دے نام کر دیتا، دن رات اٹھدیا بہندیا بس سرکار دیاں گلاں، سرکار دیاں نعتاں۔ تو جدو امیہ بن علف مالک نو پتہ لگا کہ اے بلال جڑا وے جڑا ساڈے خدا نے انہاں نو چھڈ کے کسی اور خدا دی طرف جا رہا وے، کسی اور دین دی طرف جا رہا، تو انہیں پہلا شروع تو سمجھانا شروع کیتا نرمی دے نال، پھر سختی کرنی شروع کر دیتی کہ تو ساڈے جڑے خاندانی خدا نے اسی جنہاں نو مانتے آ رہے ہیں تو انہاں نو چھڈ کے کسی اور خدا نو مانے، غلام تو ساڈا نے، تو جڑا پھر ساڈا خدا تیرے طرح تینوں چاہیے اسے خدا دی اطاعت کرنا۔ لیکن حضرت بلال دی زبان تے آہد آہد دا ذکر جاری ہے، تو اس بلال دے نال پھر سختی نال پیش امیہ بن حلف سختی نال پیش آمدا ہے، گالے وچ رسا پا کے تو انہوں ترویا جاندا وے، بچیاں نو کہا جاندا وے انہوں وٹے ٹیما مارو پاگل ہو گیا وے، یہ ہورے کی کردا رہندا آہد آہد۔ اور گرم ریت تے پہدی دوپہر وچ گرم ریت جدو اس ریت ایسی ریت جدو گرم ہو کے تانبے والے لکھا ہو جاندی، اس ریت تے لٹا کے وزنی پتھر رکھ دیتا جاندا وے کہ تو اس محمد دے خدا نو چھڈ کے ساڈے خدا نو من، ساڈے خدا دی طرف آ جڑے ساڈے خدا نے۔ تو حضرت بلال ٹس مس نہیں، تشدد اور ظلم جدو ودتا جاندا وے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام دی طرف دھیان فرماندے نے، کیونکہ وہ آقا ہی نہیں ہو سکتا جڑا اپنے غلام دی فکر نہ رکھے، اپنے غلام دی طرف دھیان نہ کرے۔ اور ابو بکر صدیق نو حکم فرماندے نے کہ اے ابو بکر صدیق بلال دے نال بڑا ظلم و تشدد ہو رہا وے، تو میں چاہنا وا کہ اس بلال نو اسی دوئے کچھ پیسے میں پانا کچھ تو پا، اس بلال نو خرید لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق چاہیے، کیوں یہ تشدد کر رہا میں؟ تو امیہ بن حلف کہنے لگا کہ اگر تو اڈے دا ہجلا اڈے دا سکا تینوں تو خرید لے۔ ابو بکر صدیق کہا میں تینوں خریدن نہیں آیا۔ اس وقت 2000 دینار ایک خوبصورت جوان رومی غلام امیہ بن حلف
نو دتا اور حضرت بلال نو آزاد کرا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پیش کر دیتا. تو جدو میہ بن حلف کو ابو بکر صدیق نے سودا کیتا نا تو میہ بن حلف بڑا تنگ کیتا, تمسلا کیتا, کیونکہ ابو بکر صدیق نو جاندا سی کہ ایک کاروباری بندہ, تجارتی بندہ وے, تو کدی انہیں گھاٹے والا سودا نہیں کدی کیتا. تو کہنے لگا کہ اے کالا سیاہ بندہ, تو نکما بندہ جنہوں تے ہاڈا کام نہیں سکھاتا سی, تے مار مار کے تھک گئے ہیں, تو تیری ان کی خدمت کرنی ہے, تو دے بدلے پیسے بھی بھرنا پہ, ایک خوبصورت جوان بھی دے رہا میں, رومی جوان بھی دے رہا میں, ایک گھاٹے والا سودا نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے بلال جیڑا وے میرا ایدا خریدار, میرا محبوب ہے, میرا نبی ہے, اور اگر میرا نبی حکم فرمائے تو میں سارا زمانہ خرید لواں. بلال کی ہویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لے کے حضرت ابو بکر صدیق بلال رضی اللہ عنہ لے کے حاضر ہوندے نے, اور حالت زار دیکھ کے, بلال دی حالت دیکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو سینے نہ لا لیندے نے, اور اکھاں جو آنسو جاری ہو جاندے. اندوانے غریباں دا حامی تے یتیماں دا والی, عام نو خاص کرن والی ہستی, عالم اسلام دا پہلا مؤذن حضرت بلال, کالا سیاہ موٹیاں موٹیاں بلانا بلال, جدو سرکار نہ نسبت ہوئی تو بچہ بچہ جاندا بلال کون ہے. ایسا بلال جنوں ہورا بھی کہن لگے کدی ساڈے وال ہوئیے بلال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت آیا تو بلال پھر عام نہ رہا, خاص ہو گیا, عالم اسلام دا پہلا مؤذن بن گیا. تو جدو مکہ دے لوکاں نو پتہ لگا کہ ابو بکر صدیق نے بلال نو بڑے پیسیاں دے نال تے اپنے کولوں ایک خوبصورت جوان بندہ دے کے بلال نو آزاد کرا کے لیا ہے, تو پھر چنگو مگوئیاں کرن لگ پے, ایک دوسرے نو گل بات کرن لگ پے. بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر صدیق کدی یہو جہا گھاٹے والا سودا نہیں کدی کیتا. تو کچھ لوگ کہن لگ پے کہ ہو سکتا وے, جڑے پرانے بندے ہیں نا کہن لگے ہو سکتا ہے زندگی کتے بلال نے ابو بکر صدیق تے کوئی نیکی کیتی ہوئے, کوئی احسان کیتا ہوئے, تو او دا بدلہ چکان واسطے ابو بکر صدیق نے کام کیتا. تو جدوں یہ گل جدوں عام ہون لگ پئی کہ ہو سکتا وے کہ زندگی وچ بلال نے ابو بکر صدیق تے کوئی نیکی کیتی ہے تو احسان کیتا ہے, تو پھر اللہ کی طرفوں وحی آ گئی, کوئی اے لوکو اوے ابو بکر صدیق نے جڑا کام کیتا کسے دا بدل نہیں, احسان دا کوئی بدلہ نہیں, اے نے صرف اللہ کی رضا واسطے کام کیتا, اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے کام کیتا وے. اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا کہ ابو بکر صدیق میرے نبی دی جیڑی بھی خدمت کر رہا وے اے اللہ دی رضا واسطے کر رہا وے. میرے نبی دی غلامی ابو بکر صدیق کر رہا وے, میرا نبی دا صدیق اپنا گھر باہر لٹا رہا وے, سب کچھ دے رہا, اپنی دھی بھی اپنے محبوب دے قدماں چ رکھ گیا, سب اللہ دی رضا واسطے کرے, کوئی اور مقصد نہیں, کوئی اور ذاتی مفاد نہیں. اے جڑی آیت ہے, اس آیت دے وچ سمجھو سمندر سمویا ہے ابو بکر صدیق دی شان دا, کہ ابو بکر صدیق نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیتا, ہجرتاں کیتیاں, تکلیفاں کٹیاں, تو دے وچ کوئی ذاتی مفاد نہیں کہ منو کو سیاسی کو ذاتی مفاد ہوئی, منو کو کاروباری. قرآن پہ آندا وے کہ اے دے وچ ابو بکر صدیق دا کوئی ذاتی مفاد نہیں. ابو بکر صدیق دا اس دین دی خدمت وچ کوئی ذاتی مفاد نہیں.
کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق وزیر بننا چاہتے ہیں، امیر المومنین بننا چاہتے سن، ہرگز نہیں، سب کچھ تن من نچھاور کر دیتا، اور حتیٰ اپنا مال کی اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ حضور کی خدمت پیش کر دیتی، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ بھی سرکار دے نام کر دیتی، اور ہمیشہ ہی خواہش رہی ہے کہ مال میرا ہوئے تے دے وچ ہاتھ جڑا وے دستے مبارک ہوئے میرے نبی دا ہوئے، جھولی میری ہوئے تے اے دے وچ سر مبارک ابو بکر صدیق میرے محبوب دا ہوئے، ابو بکر صدیق دی جھولی چ، او دھی میری ہوئے تے بیوی میرے نبی دی ہوئے، سب کچھ تن من نچھاور کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے ابو بکر صدیق جو بھی کر رہا ہے دے کوئی احسان دا بدل نہیں، کوئی نہ کوئی آکھے بلال نے کتر نیکی کیتی سی، بلال نے کوئی احسان کیتا سی ابو بکر صدیق دے اوتے، ہرگز نہیں۔ اسلام دی تبلیغ دے دوران ابو بکر صدیق یہودیاں دے درس تشریف فرما ہوندے، اتوں دا یہودیاں دا عالم فہاز نامی یہودی حضرت ابو بکر صدیق اس نوں دعوت دیندے نے کہ اے اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اے اسلام ایک حقیقی مذہب ہے، ایسا مذہب جدی تصدیق تورات وچ پائی جاندی، جدی تصدیق زبور چ پائی جاندی، جدی تصدیق انجیل چ پائی جاندی ہے، ایسا دین جدی تائید پہلیاں ساریاں کتاباں چ پائی جاندی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس یہودی نے دعوت دیتی جاندی کہ تم اسلام قبول کر، اس واسطے کہ جیڑا اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیتا ہے کہ جیڑا میرے یعنی کہ میری طرف آوے نیکی دے معاملے چ اور میرے راہ وچ قرضہ ہسنا دیندا میں او دا ضرور اجر ادا دواں گا۔ وہ عقل دا انا سی، قرضے ہسنا نو سمجھ نہ سکیا تو اور عقل دے مطابق جواب دین لگا کہ اللہ ساڈے کول قرضے ہسنا مانگدا وے، دا مطلب ہے اللہ محتاج ہے تے اسی اونوں مال دین والے ہاں، یعنی کہ اسی امیر ہاں تے اللہ محتاج ہے، اللہ ساڈے کول قرض مانگ رہا وے۔ جدوں انہیں اللہ دی شان چ گستاخی کیتی تو ابو بکر صدیق نے ایمان غیرت دے وچ اس یہودی دے منہ تے تھپڑ مار دیتا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر تواڈے ساڈے وچ کوئی معاہدہ نہ ہویا ہوندا تو اج میری تلوار تیرے نال فیصلہ کر دی، تیری گردن تے تلوار پھر کے تلوار فیصلہ کر دی۔ وہ یہودی نے تھپڑ کھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت چلا گیا، جا کے کہن لگا کہ تواڈے یار جیڑا وے ابو بکر صدیق انہیں میرے منہ دے تھپڑ ماریا وے، تسے جڑے اپنے بندے نہ رکھے نے انہاں نوں تربیت کیسی دے رہے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو بلایا، پوچھیا تو او ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی حضور میں اس نو دعوت دیتی اسلام دی، لیکن اس نے انکار کیتا، انکار کرن دا کہ ایک الٹ کہن لگا کہ میں اسی مالدار ہاں تے اللہ ساڈا محتاج ہے، اللہ فقیر ہے، مراد ہے کہ اسی اللہ ساڈے کو قرض مانگ رہا